اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام قسم کی نباتات کو پیدا فرمانے والا ہے اور ہر قسم کا علم اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر امراض کے دفع کے لیے اور حفظان صحت پر ان کا فلسفہ، ان کے مال جاتی واقعات جو بہت ہی سبق آموز ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ان کے اقوال جو بہت ہی حکمت و دانائی بھرے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں نباتات کی تفصیل یعنی جڑی بوٹیوں کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو پچھلی کئی ویڈیو میں، کئی نشستوں میں نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ بہت سی جڑی بوٹیاں، نباتات کی، ان کی اقسام، ان کے نام، ان کی افادیت آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اور صحیح شکل و صورت ان کی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس نشست میں، اس ویڈیو میں خاص طور پر بات کرنے جا رہا ہوں، یہ میرے پاس موجود ہے ایلو ویرا پر۔ تو ناظرین کرام، طب کی زبان میں اس کا مشہور نام ہے گیکوار، یعنی طب کی زبان میں اس کو گیکوار کہا جاتا ہے، اور مشہور نام اس کا کوار گندل ہے، کوار گندل۔ تو ناظرین کرام، ہندی میں اس کو کنوار گندل، سنسکرت میں اس کو گرت کماری، عربی میں سبادا، فارسی میں فقیرہ، فارسی میں اس کو فیکرا، گجراتی کنوار، انگریزی میں اس کو ایلو ویرا، ایلو چائنن مس کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر، یہ ایک انتہائی خوشنما نباتات ہے جو ہر جگہ پاکستان اور دیگر کئی ممالک میں، بھارت، بنگلہ دیش میں عام مل جاتی ہے، بلکہ پوری دنیا میں اس کی پیداوار ہو رہی ہے۔ تو اس کے پتے موٹے ہوتے ہیں، اندر سے لعاب نکلتا ہے، اس کو لعاب گیکوار کہتے ہیں۔ زرد اس کو توڑنے سے اس کے اندر سے، ناظرین کرام یہ دیکھیں، میں نے آپ کی خدمت میں اس کو توڑتا ہوں، یہ دیکھیں زرد رنگ کا لعاب نکلتا ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں۔ تو یہ زرد رنگ کا اس کے اندر لعاب، اس کی لعاب کو ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے یا مختلف طریقے سے برتا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ان کے دونوں طرف کچھ مڑے ہوئے ہوتے ہیں، ساتھ میں یہ چھوٹے چھوٹے کانٹے بھی ہوتے ہیں اس پر، یہ دیکھیں، آپ اپنے موبائل کی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، اس کا مزاج جو ہے وہ دوسرے درجے میں گرم و خشک بتایا جاتا ہے، مانا جاتا ہے۔ تمام ویدوں کے نزدیک، اتباع کرام کے نزدیک اس کا مزاج گرم و خشک ہے، دوسرے درجے میں۔ اس کا مزہ خراب اور بدبودار ہوتا ہے، یعنی اس کا ذائقہ جو ہے اس کو چکھنے سے خراب اور بدبودار ہوتا ہے۔ گیکوار بدن کے تمام امراض کے لیے مفید کام کرتا ہے، اور ہم حاملان طب، آیورویدک، یونانی، ایلوپیتھک، ہومیو، سب اس کے فوائد کے قائل ہیں۔ یہ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ نباتات کی واحد قسم ہے، یعنی ایک واحد قسم ہے، یعنی ایک واحد جڑی بوٹی ہے جس کے فوائد کے تمام جتنے بھی طریقہ ہائے علاج ہیں، وہ سب کے سب اس کے گرویدہ ہیں، اس کے قائل ہیں، اس کے فوائد کے۔ تو ناظرین کرام، بندش ایام، ورموں کو تحلیل کرنا، امراض تیلی میں، امراض یرقان میں، خرابی معدہ اور پیٹ کے امراض کے لیے خاص طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تمام طریقہ کار ہائے علاج میں۔ تو ناظرین کرام، اس کی بہت سارے جو ہیں
وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ تو ایلو ویرا کے نام سے آپ کو انٹرنیٹ پر کئی ویڈیو مل جائیں گی، تو بہت سے ایسے بھی ہیں جو فن طب کو جانتے تک نہیں، جن کا کبھی اسے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی آپ کو اس کی تعریف کرتے ہوئے ملیں گے، لیکن ناظرین کرام ان کا اس فن طب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کے صحیح فائدوں کو نہیں جانتے، بس وہ ویڈیو بنا کر عوام کو دکھلا دیتے ہیں، بتلا دیتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، ایسا کرتے ہیں، لیکن ان کا ہم نے خود بھی دیکھا ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ساروں کو اس بات کو نہیں جانتے، بہت سارے ہیں جو فن طب سے کے ماہر ہیں، جانتے ہیں، وہ ان کی بات بھی بڑی مستند ہے، لیکن بہت زیادہ جو ہیں وہ اس فن طب سے ناواقف ہیں، اور پھر بھی نباتات کی اقسام بتاتے ہیں، ان کے نام بتاتے ہیں، ان کی افادیت بتاتے ہیں، لیکن وہ صحیح معنوں میں جانتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے آپ کی خدمت کر دیا ہے کہ گرم و خوش مزاج والوں کے لیے زیادہ تر یہ مفید نہیں ہوتی، اور بعض اتباع کا خیال ہے کہ ایلوا، یعنی اس کو ایلوا بھی کہتے ہیں، تو اسی کے لابھ سے بنایا جاتا ہے، یعنی مصبر جو ہے وہ ناظرین کرام جو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، مصبر زرد، ناظرین کرام وہ اسی کے لابھ سے، اسی کے پانی سے بنایا جاتا ہے۔ تو اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ بلکہ نہیں صحیح، لیکن ہم نے خود بھی دیکھا کہ مصبر اسی سے بنایا جاتا ہے، چونکہ ایلوا اپنا تو بہت سارا ہندوستان میں، یعنی انڈیا کے بھارت کے علاقے میں اس کو بہت زیادہ تیار کیا جاتا ہے، مصبر جو عام بازاروں میں پنسار کی دکانوں پر بکتا ہے، وہ اسی سے تیار کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے بے شمار اس کے فائدے ہیں، عجیب و غریب اس کے فائدے ہیں، تو ہم سب کے ساتھ آپ کی شناسائی کرواتے ہیں اس کے فائدوں کے ساتھ۔ تو ناظرین کرام، دائمی قبض کے لیے اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ جو لوگ دائمی قبض میں مبتلا رہتے ہیں، سالہ سال سے بہت سی ادویات کو استعمال کر چکے ہیں، بہت سے طریقہ اختیار کر چکے ہیں، لیکن ان کی دائمی قبض نہیں جاتی، ہم ان کو چیلنج دیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی دائمی قبض ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ بہت ہی قابل اعتماد یہ نباتات کی قسم ہے، تو اس سے دائمی قبض ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، پیٹ کا باؤ گولا، یعنی ہر وقت پیٹ میں ری کا بھرے رہنا، اس کو باؤ گولا بولتے ہیں۔ خاص طور پر یہ ناف کے نیچے جو ہے ہر وقت پیٹ سخت رہتا ہے، ہلکی ہلکی چبھن رہتی ہے، اور طبیعت ہر وقت پریشان رہتی ہے، اعصاب کا اکڑ رہتا ہے، تو اعصاب پٹھے یعنی کھینچے رہتے ہیں، تو باؤ گولا کو دور کرنے میں آپ کو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ملے گی۔ تو ناظرین کرام، ہم تمام طریقوں سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ ان امراض کے لیے آپ نے کیسے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، راشا جو مرض ہے، یہ گردن اور ہاتھ پاؤں کامتے ہیں، ہاتھ اور گردن کامتی، اس کو راشا بولتے ہیں۔ راشے کا یہ کامیاب علاج ہے، اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی راشا کو دور کرنے کے لیے۔ تو ذیابیطس یعنی شوگر، اس سے بہت جلد دور ہو جاتی ہے، شوگر کی شکایت، بڑھی ہوئی شوگر بہت جلد کنٹرول ہو جاتی ہے، اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ تو ناظرین کرام، ورم طحال کے لیے، یعنی تلی کے امراض کے لیے، اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ ہم نے ہزاروں کتب کو پڑھا ہے، اور بہت سارا اس پر لکھا گیا ہے، یونانیوں سے لے کر اس پر لکھا جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، ویدوں نے بہت زیادہ اس پر لکھا، سب کا ہم نے مطالعہ کیا، اور سب ہی اس کے گن گاتے سماتے نہیں ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ کئی دانتوں کو کشتہ کرنے میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں آپ کو ملے گی۔
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت ساری نباتات جو ہیں وہ آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی. جو ان کو جانتا ہے، ان کی شکل و صورت پہچانتا ہے، وہ تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن ہر انسان اس کو حاصل نہیں کر سکتا. یہ واحد نباتات ہے جو آپ کو عام مل جائے گی. ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ موجود ہوتی ہے، گملوں میں، باغیچوں میں، اور ہر جگہ آپ کو مل جائے گی، آسانی سے مل جائے گی. اس سے بڑھ کر روئے زمین پر نباتات میں اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی اعلیٰ چیز نہیں ملے گی. یہ سب سے اعلیٰ مانی جاتی ہے، اور تمام طریقہ ہائے علاج اس کے گرویدہ ہیں، اس کے قائل ہیں. تو ناظرین کرام، تیلی کے امراض کو دور کرنے میں یہ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی. اور آگے چل کر ہم بتائیں کہ دمے کے امراض کو دور کرنے میں اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی نہیں ملے. ہم چیلنج سے کہتے ہیں کہ دمہ، ایک فقرہ مشہور ہے، قول مشہور ہے کہ دمہ دم کے ساتھ ہی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نباتات میں یہ تاثیر رکھی ہے. یہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ تمام چیزیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اور ہم بھی اللہ کے پیدا کردہ ہیں. تو یہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ دمے جیسی نامراد بیماری دور ہو جاتی ہے. تو ناظرین کرام، بہت سے پرانی سے پرانی کھانسی جو ہے، جس کی وجہ بلغم ہو، اس کو یہ چند خوراکوں میں، چند اپنا چٹکیوں میں دور کر دیتی ہے. تو اس کا سہل نسخہ، اس کو استعمال کرنے کا سہل طریقہ ہم آپ کی خدمت میں کر دیتے ہیں. میں آپ کو پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ بہت سارے ایسے، ہم نے خود بھی انٹرنیٹ پر دیکھے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فن طب کو جانتے تک نہیں ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ایسی باتیں کرتے ہیں صرف اپنی ویڈیو چلانے کے لیے، یا ایسے کام کرتے ہیں. تو اللہ ان کو ہدایت دے. تو ہمیشہ اس چیز پر بات کریں آپ جس کو جانتے ہیں، جس کو آپ کو مہارت ہے، تاکہ عوام الناس کا بھلا ہو. آپ جس کو نہیں جانتے اس کو بیان کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے. تو ناظرین کرام، ہم تو اس پیشے سے وابستہ کم از کم بھی 35 سال سے ہیں. تو 30-35 سال سے ہم اس پیشے سے وابستہ ہیں، فن طب سے ہمارا گہرا تعلق ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہمارا خود بھی بہت سارا تجربہ ہے. بہت سارے علاج معالجہ میں ہم نے بہت ساری ادویات میں اس کو برتا ہے، برتتے ہیں، اور برتتے رہیں گے. اور بہت سے اس کا مطالعہ بھی ہم نے کیا، اور سینکڑوں کتب ہم نے گیکوار کے متعلق، اس کے فوائد کے متعلق پڑھی ہیں. اور جن لوگوں کے تجربات سے یہ گزری ہے انہوں نے کھل کر اس پر لکھا ہے. خاص طور پر آیورویدک تو بے شمار اس پر لکھا ہے. تمام جوگی سنیاسی اور اس کی تعریف کرتے سماتے نہیں ہیں. تو ناظرین کرام، ہم آپ کو اس کا مجون کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، اس کو تیار کرنے کا، اور ساتھ میں ایک خاص الخاص ایک مجرب نسخہ اور بالکل سہل، بالکل آسان نسخہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ جو کوئی بھی نہیں جانتا، اور ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں. تو ناظرین کرام، آپ نے دیسی اجوائن لینی ہے. 100 گرام دیسی اجوائن کو ناظرین کرام گھر لا کر آپ نے اس کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے. اسے دانہ دن کا کوئی مٹی کا ذرا ہو تو وہ صاف کر لینا ہے. تو اس کو صاف کرنے کے بعد اس کا لاب جو ہے، آپ اس کو کاٹ کر اس کے تنے کو، اس کا لاب اندر سے نکال کر اس میں اجوائن کو تر کر دینا ہے. یعنی اجوائن کو اچھی طرح سے ایسے اس کے لاب میں مل دینا ہے. تو اس کو کسی کھلی چیز پر بکھیر دینا ہے. تو اس پر نگاہ رکھنی ہے تاکہ اس میں کرم نہ پڑ جائے، کیونکہ جب یہ گیکوار کا لاب اجوائن میں ملا جائے تو اس میں کرم بہت جلد آتے ہیں. لیکن اس بات کی خاص یاد رکھنی ہے کہ اس میں کرم نہ آئیں. اس کو ہلاتے رہنا ہے. 2-3 دن میں اجوائن پھول جائے گی. اس کے لحاظ سے 2-3 دن میں اجوائن پھول جائے گی. تو پھولنے کے بعد آپ نے اس کو دھوپ میں، تیز دھوپ میں رکھ دینا ہے تاکہ وہ خشک ہو جائے. جب بالکل اجوائن خشک ہو جائے تو آپ نے اس کو باریک پاؤڈر کر لینا ہے، اس کا سفوف کر لینا ہے، اس کا پاؤڈر کر لینا ہے. اس میں ناظرین کرام آپ نے ملانا ہے 1 ماشا 7 پودینہ، 1 ماشا 7 اجوائن، اور 1 ماشا آپ نے اس میں شامل کرنا ہے 7 لونگ.
تو حسب ضرورت آپ نے حسب ذائقہ اس میں نمک سیاہ کا شامل کرنا ہے۔ یہ مکمل نسخہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اور بالکل سہل ہے۔ یہ ہم نے جو 2 سطح بتائے ہیں یہ عام پنسار کی دکانوں سے آپ کو مل جائیں گے، بالکل سہل ہے تیار کرنے میں۔ اس کے علاوہ بھی ہم دیگر نسخہ جات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، جو اس میں خاص گیکوار جو ہے، ایلو ویرا جو ہے، اس کا خاص تعلق ہے، تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، لیکن جو سہل ترین طریقہ ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ طریقہ جو ہے اس کو آپ نے سنبھال رکھنا ہے۔ بچوں کے جملہ امراض، پیٹ کے جملہ امراض کے لیے ایک چٹکی دے دیں اور رب العزت کا شکر ادا کریں۔ آپ ایک صرف چٹکی کھلائیں گے تو آپ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، اس قدر مفید ترین چیز ہے۔ دائمی قبض والے رات کو آدھا چمچ نیم گرم پانی یا نیم گرم دودھ سے لے لیں تو تھوڑے دن بعد خود ہی اس کی تعریف کرتے نظر آئیں گے۔ تو ناظرین کرام، راشے کا مریض جو ہے اس کو یہی دعا جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے تو چند دن استعمال کر لے تو انشاءاللہ تعالی تمام بلغم جسم سے دور ہو جائے گی اور راشا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ امراض طحال کی بات کریں، جن کا پیٹ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، جن کی طحال بہت زیادہ، تیلی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان کے لیے آب حیات ہے۔ آپ نے 2 سے 3 ماشا صبح اور شام کو پانی کے ساتھ لینا ہے، چند دن میں طحال اپنی جگہ پر چلے جائے گا۔ ہم ایک مختصر سا نسخہ آپ کی خدمت میں خاص طور پر گیکوار کے گیکوار کی کرامت سے، گیکوار کے اثر سے، گیکوار کی جو خوبی ہے اس کی وجہ سے جو تیار ہوتا ہے، اس کی آپ کو خاصیت بتا رہے ہیں وہ مختصر سی۔ تو ناظرین کرام، جوڑوں کا درد، جوڑوں کے دردوں کو تو چند دنوں میں دور کرنے والا وہ نسخہ ہے۔ گیکوار کا تمام قسم کا جو فاسد مادہ ہے جسم میں، خلط مواد ردیہ جس کو بولتے ہیں، ہم پہلے بھی کئی نشستوں میں عرض کر چکے ہیں، اس کی تفصیل مواد ردیہ کی میں عرض کر چکا ہوں، آپ وہیں سے دیکھ لیں۔ تو چند دنوں میں وہ امراض گینٹھیا جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ذیابیطس کے جو مریض ہیں ان کے لیے یہ کمال کی چیز ہے، انتہائی کڑوی چیز تیار ہوتی ہے۔ اس کو چند دن استعمال کریں گے تو ناظرین کرام شوگر جو ہے وہ بہت ہی کنٹرول ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ناظرین کرام پرانی کھانسی کی۔ تو پرانی کھانسی کو چند دنوں میں، کیونکہ یہ امراض صدر سینے کو بالکل صاف کر دیتا ہے اخلاط ردیہ سے۔ کھانسی کی جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ اخلاط ردیہ ہوتا ہے، مادہ ردیہ ہوتا ہے، اس کو سینے سے صرف چند دنوں میں دور کر دیتا ہے۔ تو اب بات کریں گے ناظرین کرام مجون گیکوار کی۔ تو اس کا تیار کرنے کا یہ طریقہ ہے، تو اس سے بڑھ کر بھی ہم آپ کو اور بھی ایک نسخہ بتا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پہلے ہم نے فوائد بتائے ہیں، اس کے بعد ایک نسخہ اور مختصر سا اور سہل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو گیکوار یعنی یہ ایلو ویرا کا جو لاب ہے، گدا ہے، وہ 1 تولہ، تو سہاگا بریک صفوف کردہ 1 ماشا، دونوں کو ملا کر سوتے وقت استعمال کریں۔ کمزور جو مریض ہیں ان کو نصف خوراک دیں۔ یعنی یہ ایک خوراک کا وزن میں نے آپ کو بتایا ہے، یعنی گیکوار کا رس 1 تولہ، تو سہاگا خام جو ہے وہ بریک پیسا ہوا 1 ماشا، یہ ایک خوراک ہے، سوتے ہوئے لیں۔ تو پیٹ میں رسولی پیدا ہو گئی ہو تو اس کے ازالے کے لیے بہت ہی نافع ہے۔ واضح ہے کہ ڈاکٹری میں رسولی کا علاج سوائے آپریشن کے نہیں ہو سکتا، لیکن البتہ طب قدیم میں یہ خوبی ہے، یہ فن طب میں یہ طریقہ کار ہے، جو علاج ہے ہمارا آیورویدک یا دیسی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں یہ خوبی ہے کہ یہ بغیر آپریشن خود ہی تحلیل ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہم نے آپ کو اس کا نسخہ بتا دیا ہے رسولی کو دور کرنے کا۔ اس سے بڑھ کر آپ کو کہیں بھی نسخہ نہیں ملے گا، یہ فارمولہ، یہ طریقہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ گیکوار کے یعنی یہ ایلو ویرا، اس کو کیونکہ طب کی زبان میں گیکوار کہا جاتا ہے اور مشہور نام اس کا کنوار گندل ہے۔ تو ناظرین کرام، ایلو ویرا جو ہے وہ انٹرنیٹ پر مشہور ہے، لیکن ایلو ویرا جو ہے وہ انگلش نام ہے، انگریزی کا نام ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کی مجون کا میں
طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، استعمال کیجئے گا، دعائے خیر سے یاد کیجئے گا۔ تو مغز گھیکوار یعنی یہ گھیکوار 1 سیر یعنی 1 کلو، کھانڈ جس کو ہم چینی کہتے ہیں 1 سیر، دودھ گائے 1.25 سیر، مغز پستہ، مغز بادام، شری، مکشر، چھہارا بغیر یعنی اس میں گٹلی نہ ہو، ہر ایک 7 تولہ، زعفران خالص 2 مشا۔ ان تمام چیزوں کو ناظرین کرام اس میں دقت ذرا آئے گی کیونکہ یہ عمل ذرا مشکل ہے، ہر انسان اس کو نہیں بنا سکتا کیونکہ بنانے میں اس کے مہارت چاہیے، تو اس لیے یہ تیار ہو جائے تو یہ جوڑوں کے دردوں کا علاج ہے، تمام قدور یعنی وجہ مفاصل کہتے ہیں جوڑوں کے درد کو، اس کا خاص علاج ہے۔ اور درد پشت کے لیے یعنی کمر کے درد کے لیے تو اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ تو ناظرین کرام وہ سب سے پہلے جو اجوائن والا طریقہ ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ بالکل سہل ہے، آپ اس سے ہزاروں فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ گھیکوار کا لحاب اور سواگا سفید، وہ پیٹ کی رسولیوں کے لیے ہے، کہیں بھی جسم میں رسولیاں ہوں تو اللہ کے فضل سے دور ہو جاتی ہیں۔ یہ فن طب کو یعنی طریقہ ہے علاج جو دیسی ہے، اس کو شرف حاصل ہے، کیسے کیسے علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام بندش حیض کے لیے یعنی جن عورتوں کا حیض بالکل بند ہوتا ہے اور کسی طریقے سے وہ جاری نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں، تو ہر کوئی اس فن کو تو نہیں جانتا، اس بات کو نہیں جانتا، لیکن جو اس مرض میں مبتلا ہیں وہ اچھی طرح سے وہ خواتین ہماری بہنیں بیٹیاں وہ جانتی ہیں کہ یہ کتنا خوفناک مرض ہے۔ اس سے ہسٹریا، پاگل پن، اعصاب شکنی اور کئی معدے اور جگر کے امراض پیدا ہوتے ہیں اور خطرناک ترین امراض پیدا ہوتے ہیں بندش ایام سے۔ تو اس کا خاص جو طریقہ ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ناظرین کرام بندش ایام کے لیے کلمی شورا اور ہیرا کسیس آپ نے لینا ہے 1 تولہ، 1 تولہ لے کے اس کو بریک پیس کر اس کے گھیکوار کے لاب میں شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ دیں۔ اس میں سے روزانہ 1 چمچ صبح دوپہر شام کو پئیں۔ ایام کے دنوں سے 4-5 دن پہلے شروع کریں، انشاءاللہ تعالی ایام کی بندش دور ہو جائے گی۔ یہ ایلو ویرا کے خاص مجرب اور طریقے جو میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں تاکہ ہر عام و خاص سے فائدہ حاصل کر سکے۔ تو ناظرین کرام کمر درد پشت یعنی درد کمر کے لیے تو اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ تو آپ نے اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے اسگندھ لینی ہے۔ اسگندھ کی جڑ جب آپ کسی بازار سے یا پنسار کی دکان سے کہیں گے وہ دے دے گا، تو اس کو بریک پیس کر اس کا پاؤڈر جو ہے اس میں اس کا لاب جو ہے یہ لعاب جو ہے اس کا گودا وہ شامل کر دینا ہے۔ شامل کر کے دوبارہ اس کو دھوپ میں رکھ کے خشک کر لیں، تو رات کو دودھ کے ساتھ لینے سے درد پشت یعنی کمر کا درد چند دنوں میں دور ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم نے طریقہ آپ کو بتایا ہے اجوائن دیسی والا، اس سے بڑھ کر اتنا سہل اور اتنا آسان آپ کو نسخہ کہیں سے نہیں ملے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی تمام قسم کی جو پیٹ کا بھاری پن ہے، باؤ گولا ہے، دائمی قبض ہے، تو دائمی قبض کو اتباع قدیم جو ہیں وہ ام الامراض بتا کے گئے ہیں۔ تو ناظرین کرام بہت سے اس کے میں فائدے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، مزید میں انشاءاللہ تعالی اس کے میں آپ کو 2-4 نسخے اور بتاتا ہوں ایلو ویرا کے۔ تو بہت ہی ناظرین کرام اس کے مشہور ہیں اس کے فارمولے، تو اکثر اس کو لوگوں نے استعمال کیا اور لائق لوگوں نے اس کو استعمال کر کے اس کے جو ان کے تجربات ہیں ان کو انہوں نے قلم بند کیا، اس پر بے شمار انہوں نے لکھا، بے شمار اس کے گن گائے ہیں، تمام طریقہ ہے علاج میں۔ تو آپ بھی استعمال کیجئے گا، دعائے خیر سے یاد کیجئے گا۔ تو پیٹ درد ساؤل کے لیے تو اس کا انشاءاللہ تعالی ہم نسخہ آپ کی خدمت میں کر دیتے ہیں۔
नमक लाहौरी यानी आम खाने वाला नमक जो है, घर में सफ़ेद नमक जो होता है, तो उसको घीकवार के गुदे से तर कर लें। यानी मैं वो नुस्खे आपकी खिदमत में, वो तरीके आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ जो बिल्कुल सहल है और सहल से भी सहल है। वो नमक जो पिसा हुआ नमक है, इसके गुदे में, लाभ में उसको अच्छी तरह से तर कर लें। तर करने के बाद उसको धूप में खुश्क कर लें। तो नाज़रीन, वो नमक जब आपको पेट दर्द की शिकायत हो, दिल ख़राब हो रहा हो, जिसको हम बोलते हैं, मतली आ रही हो, तो थोड़ा सा नमक पानी के साथ खा लें, उसी वक्त दर्द बंद होगा, दूसरा मिनट नहीं आएगा। ये हथेली पर सरसों जमाने वाला मैंने आपको काम बताया है। तो नाज़रीन किराम, अजवाइन मदब्बर जो है, उसको हम तिब की ज़ुबान में अजवाइन मदब्बर बोलते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया है, जो कि दर्द शिकम, बद हज़मी वगैरह को अक्सर है। दर्द शिकम, बद हज़मी, बाऊ गोला, दायमी कब्ज़ और बहुत से अमराज में वो अक्सर आज़म साबित होती है। तो नाज़रीन किराम, अरक हाज़म, हम इसके एक अरक का भी नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं। बरग घीकवार को लेकर दरमियान से, यानी इसको चाकू के साथ दरमियान से काटना है आपने, ऐसे बिल्कुल दरमियान से आपने चाकू के साथ काटना है। तो 2 टुकड़े कर लें। तो एक टुकड़े पर बारीक पिसा हुआ निशादर आपने लगा देना है, बारीक पिसा हुआ निशादर तमाम टुकड़े पर लगा देना है। तो दूसरे पर आपने मिश्री, बारीक पीसी हुई मिश्री कूजा जो है, बारीक पीसी हुई लगा देनी है। फिर दोनों को आपस में मिलाकर ऊपर से, यानी दोनों को आपस में मिलाकर ऊपर से आपने धागा बांध लेना। धागा बांध के तो किसी चीनी की प्लेट में आपने दोनों को रख देना है। तो नाज़रीन किराम, धूप में यानी नीचे चीनी की प्लेट रखे ना, तो ऊपर इसको धागे के साथ लटका देना है। ये एक मैं ख़ास आपको मतलब बता रहा हूँ जो बिल्कुल सहल है, हर कोई कर सकता है। तो धागे के साथ ऊपर लटका देना है, नीचे चीनी की प्लेट हो, तो उसमें अरक कतरा कतरा टपक कर बर्तन में जमा होता जाएगा। जब तमाम अरक टपक जाए तो शीशी में डाल दें, यानी सिर्फ़ एक माशा यानी आधी चम्मच से भी कम इसको आपने इस्तेमाल करना है, और दवाई खैर से आपने याद करना है हमें। तो नाज़रीन किराम, ऐसे उसके कमाल आपको मिलेंगे। खून की कमी, पेट के कुल्लुहुम अमराज को तो वो दूर करने में अपना कोई सानी नहीं रखता। एलोवेरा से बढ़कर आपको कोई निबातात ऐसी नहीं मिलेगी जो पेट के जुमला अमराज को दूर कर सके, जिगर के अमराज को दूर कर सके, दायमी कब्ज़ यानी आंतड़ियों के अमराज को, इत्तहाल को, तीली के अमराज को दूर कर सके, और रसौलियों का इलाज हो, रशे का, दमे का, पुरानी खांसी का और बलगम का ये हुक्मी इलाज है। और इससे कई जल्दी अमराज जो हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो इसको इस्तेमाल करने के ख़ास तरीके होते हैं कि जज़ाम तक यानी कोढ़ तक ठीक हो जाते हैं, और हमने देखे हैं ठीक होते, और हमने किए हैं। तो ये सब कमाल तो अल्लाह ताला की ज़ात का है, बंदे का इसमें कोई कमाल नहीं। क्योंकि रब्बुल इज़्ज़त की ये पैदा करदा चीज़ है। ये बंदों के बस का, इंसानों के बस का काम नहीं कि वो ऐसी चीज़ें पैदा कर लें। ये सिर्फ़ तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो इनको पैदा फरमाते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये सब हमारे लिए नेमतें हैं। हम इनका इल्म हासिल करें, इनको जानें और इनसे सही सही फ़ायदे हासिल करें, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो नाज़रीन किराम, घीकवार हज़रत लें और इसे खुश्क होने के लिए साए में रख दें, यानी इसको तोड़कर इसको साए में रख दें, पड़ी रहे, तो ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। तो इसको बारीक सफ़ू करके संभाल रखें। तो नाज़रीन किराम, बादल ग़ज़ा एक चुटकी खा लिया करें। तो नाज़रीन किराम, ये बिल्कुल सहल तरीका है। इससे इंशाअल्लाह ताला तमाम बदहज़मी, खट्टे डकार, ये बऊ गोला दूर हो जाते हैं। तो नाज़रीन किराम, बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। हम इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इस पर वीडियो बनाएंगे, इसके मज़ीद फ़ायदे आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। इसलिए कहते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं मज़ीद इंशाअल्लाह ताला इस पर जो घीकवार है, एलोवेरा है, इस पर इंशाअल्लाह ताला वीडियो बनाऊंगा, और इसके मुकम्मल बहुत सारे फ़ायदे और भी बहुत सारी इसके अफादियत जो है उससे पर्दे हटाऊँगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।
تو नाज़रीन किराम अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सी ऐसी इंशाअल्लाह ताला मज़ीद निपातात से आपकी शनासाई करवाएंगे, उनसे बहुत सी निपातात की सही सही शक्ल सूरत और उनके नाम, उनकी हिफाजत आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। और हुक्म कदीम का जो गहरी फ़िक्र है अमराज के दफ़ा के लिए, उनका हिफ्ज़ान सेहत पर फ़लसफ़ा, वो भी साथ साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। उनके कई मालजाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। और बहुत ही जो उनके अक़वाल हैं हिकमत व दनाई भरे, वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। तो नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।